عالمی منظرنامے کی سب سے بڑی خبر اب تک کی جو ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ امریکہ نے انہیں ٹارگٹ کیا۔ امریکہ، اسرائیل، انڈیا اور دیگر اس طرح کی طاقتوں نے مل کے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا خاتمہ کر دیا۔ ان کی حکومت کو تو وہ ختم نہ کر سکے، ایران کو تو وہ نہیں مٹا سکے، لیکن ان کا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے آیت اللہ خامنائی کو اس منظر سے ہٹاتے ہیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے لوگوں میں جو چیز بے چینی بڑھے گی اور لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے، اور اس طرح رجیم چینج بھی کر لیں گے۔ لیکن اب یوں کہیے کہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت یہ ایران کے متعلق کہ ایران کوئی آیت اللہ خامنائی نہیں چلا رہے تھے، بلکہ ایران کو چلانے والے کئی آیت اللہ خامنائی ہیں جو ایران کو چلا رہے ہیں۔ اور ایران کا سسٹم ایسا ہے کہ وہاں پر ہر دوسرا شخص آیت اللہ خامنائی ہے، لیکن ایران میں جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ ایران کو اپنے غداروں سے ہے، وہ میر جعفر اور میر صادق سے ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے پہلے بھی ایران کی جو ایلیٹ کلاس ہے وہ اسی دہشت گردی کا شکار بنی، اسی جاسوسی کا شکار بنی، جس جاسوسی کا شکار آج خود آیت اللہ خامنائی ہوئے۔ آیت اللہ خامنائی کے اوپر ہونے والا جو حملہ تھا وہ جان لیوا ثابت ہوا، اور اس حملے کی جو جاسوسی تھی وہ ان کے قریب ترین جو لوگ تھے انہوں نے کی۔ اسرائیل اور امریکہ کا گٹھ جوڑ اور ساتھ میں انڈیا کا ساتھ دینا اس بات کی غمازی تھا کہ انہوں نے سپریم کمانڈر آیت اللہ خامنائی کو، ایرانی سپریم کمانڈر آیت اللہ خامنائی کو منظر عام سے ہٹا کر ان کی جگہ پر ایک رجیم چینج کرنا ہے، اور اس رجیم چینج کے نتیجے میں اپنے من پسند افراد کو حکومت سونپنی ہے، اور پھر ایران سے وہی کچھ کروانا ہے جو کچھ وہ پاکستان اور دیگر ممالک سے کروا رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ اس بات سے بھی لگا لیں کہ پاکستان کے آرمی چیف اور پاکستان کے وزیر اعظم کے متعلق ڈونلڈ ٹرمپ کے جو حالیہ بیانات ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو آپ بخوبی جائزہ لگا سکتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستانی جرنیلز کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں، آرمی چیف کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں، اور ان کو یہ کہنے کا وہ یہ جو تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں، بیسیکلی وہ ان کا مطمع نظر کیا ہے، یا اسے اس کے پس منظر میں اگر جایا جائے تو کیا چیزیں اخذ کی جا سکتی ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بہت سارے ایسے معاملات جو ہیں ان کو حصول ہے، یا ڈونلڈ ٹرمپ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے سرگرداں ہیں، اور اس کے لیے سرگرداں ہونے کے لیے انہیں کوئی بھی قیمت جو ہے وہ چکانے کے لیے تیار ہے۔ چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ورلڈ آرڈر کے اوپر راج کرے، اور ورلڈ آرڈر میں اگر کسی کا حکم نامہ چلے تو وہ امریکہ کا چلے۔ تو امریکہ نے ایسے میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کر دی، اور اس سلسلے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اور بھی ایسے لوگ ہیں جو ان کی کیبنٹ کے ہیں جن کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ اب اگر ہم اس کے بعد کے حالیہ منظرنامے کو دیکھیں تو ہمیں پتہ یہ چلے گا کہ ایران سمیت عراق اور دیگر ممالک کے اندر، پاکستان اور دیگر ممالک میں آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر مظاہرے جاری ہیں۔ لیکن بہرحال ان مظاہروں کا رد عمل کیا ہوگا اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ البتہ جو جنگ مسلط کر دی گئی ہے، اس دوران روس کا ایک بیان سامنے آیا ہے، اور روس نے یہ کہا ہے کہ عالمی جنگ چھڑنے میں ابھی کوئی ٹائم باقی نہیں رہا۔ تو اس کے بعد اگر ہم یہ چیز دیکھ لیں کہ جب ایران کے اوپر اسرائیل کا اٹیک ہوا تو اس سے قبل پاکستان نے افغانستان پہ اٹیک کیا، تو افغانستان کو چونکہ افغانستان نے بھی در اندازی کی، اور افغانستان کی طرف سے ہونے والی در اندازی کا جواب اب تک کا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے قطع نظر کہ پاکستان جو افغانستان کے اوپر اٹیک کر رہا ہے اس میں زیادہ تر جو اٹیکس ہیں وہ ان ملیٹنٹس کے خلاف ہیں جو پاکستان میں آ کر آئے روز دہشت گردی کرتے ہیں۔
لیکن اگر ہم اس پس منظر میں جائیں کہ امریکہ نے پاکستان کو ایک ٹارگٹ دیا کہ ہمارے جو بیسز ہیں جو کہ طالبان کے زیر کنٹرول اور زیر تسلط ہیں ان کو خالی کروا کر ہمیں واپس کیا جائے، اور اس کے لیے کہا یہ جا رہا ہے، معتبر جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستانی حکومت نے یہ سٹینڈ لیا اور پاکستان نے افغانستان کے اوپر جو حملہ کیا اس میں ایک سب سے جو بڑی چیز شامل تھی وہ یہ تھی کہ امریکہ کو اڈے واپس کروانے کے لیے پاکستان نے اٹیک کیا۔ ہاں، اب البتہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اور بیان جو ہے وہ پورے منظرنامے کو مشکوک بناتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بڑی اچھی پیش قدمی کر رہا ہے اور پاکستان بالکل خوبصورت انداز سے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کی عین امیدوں کے مطابق اگر کوئی ملک کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک ہے، اور اگر وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اگینسٹ جا رہا ہے یا امریکہ کے اگینسٹ جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹھیک کام نہیں کر رہا۔ تو اگر ہم اس پس منظر کو اس طرح دیکھیں کہ پاکستان افغانستان کے اوپر جو اٹیک کر رہا ہے کیا وہ ٹھیک ہے، کیا وہ درست ہے؟ لیکن جو ہمارے وزیر اطلاعات ہیں پاکستان کے عطاء اللہ تارڑ، وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر چونکہ رجیم چینج بہت زیادہ ضروری ہے اور جو موجودہ گورنمنٹ سسٹم ہے یا جو لوگ اس ٹائم حکومت کر رہے ہیں یعنی طالبان، وہ لوگ غیر آئینی، غیر اخلاقی اور اس ملک کے اوپر مسلط ہوئے ہیں، وہ ووٹ کی طاقت سے نہیں آئے ہوئے۔ حالانکہ وہ اپنا نہیں بتاتے ہیں کہ وہ کس طاقت سے آئے ہیں، لیکن وہ طالبان کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یار وہ ووٹ کی طاقت سے نہیں آئے ہیں، وہ زور سے آئے ہیں۔ تو زور سے تو یہ لوگ بھی آئے ہیں، لیکن بہرحال چونکہ اب وہاں کی رجیم کو چینج کرنے کے لیے پاکستان چڑھ دوڑا ہے کہ جی ہم نے اس رجیم کو چینج کرنا ہے۔ آج امریکہ نے یہ کہا کہ ان طالبان کے خلاف آپ حملہ آور ہو جائیں جن طالبان کے ساتھ مل کر کبھی پاکستانی فوج اور پاکستانی علماء اور پاکستان کا ہر نوجوان جو ان کی ٹریننگ لے کر افغانستان کے اندر جہاد کا نام لے کر روسی افواج پہ چڑھ دوڑتا تھا، آج وہ انہی طالبان کے خلاف نبرد آزمائے۔ اب دیکھیں ستم ظریفی یہ دیکھیں کہ ادھر پاکستان کو افغانستان پہ اٹیک کروا کر اور ادھر حالیہ نریندر مودی کے دورہ اسرائیل میں جو چیز جو کھچڑی پکی اس کے رزلٹ آپ کے سامنے ہیں کہ اسرائیل نے ایران پہ اٹیک کیا جس کے نتیجے میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت واقع ہوئی۔ اس شہادت کے بعد کا اب کا جو منظرنامہ ہے وہ یہ ہے کہ آیت اللہ خامنائی نہ صرف ایک شخص تھا بلکہ وہ مسلمانوں کا بہت بڑا لیڈر تھا، اور اگر کسی بندے کو یہ خوش فہمی ہے کہ یہ صرف اور صرف آیت اللہ خامنائی اور وہاں کی رجیم چینج تک ہی محدود ہے تو یہ پتہ نہیں اس کی سوچ شاید احمقوں والی ہو۔ احمقوں کی سوچ رکھنے والا وہ شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ امریکہ صرف ایران تک محدود ہے، مگر امریکہ ایران تک نہیں، امریکہ کا ٹارگٹ تو بہت سارے ہمارے ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کے نیوکلیئر کی دسترس تک اس تک دسترس رکھنا چاہتا ہے۔ امریکہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام تک دسترس رکھنا چاہتا ہے اور اس کو اپنے زیر تسلط اور اپنے کنٹرول میں لانا چاہتا ہے۔ اسی سلسلے میں وہ ایران چونکہ اس کی پہلی رکاوٹ تھی، ایران اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کو ہم گرا کر ہم اس کے بعد کا جو ہمارا ٹارگٹ ہوگا وہ پاکستان ہوگا۔ لیکن پاکستان کے نااکبت اندیش اور اس وقت معاملے کی نزاکت کو نہ سمجھنے والے حکمران اور ایلیٹ کلاس ایسے ہی ستو پی کے سو رہی ہے جیسے کہ ان کو جو امریکہ کہہ رہا ہے وہی کچھ وہ کرتے جا رہے ہیں، اور کیوں نہ کریں کیونکہ امریکہ کو انہوں نے نوبل انعام کے لیے بھی نامزد کرنا ہے۔ ایک امریکہ، انڈیا اور اسرائیل کا ہے اور ایک چائنا اور دیگر طاقتوں کا ہے۔ یہاں پر اسرائیل کے ساتھ ہم نے کھڑے ہونا ہے یا اسرائیل کے مخالف کھڑے ہونا ہے؟ اصل جو سوال تو پاکستان نے اپنی پوزیشن واضح کرنی ہے کہ آیا کیا پاکستان انڈیا، اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے یا کہ دیگر ممالک کے ساتھ، چائنا کے ساتھ یا ایران کے ساتھ کھڑا ہے یا فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے۔ لیکن اب آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر پاکستانی حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی بھی سرکاری پریس ریلیز جاری نہیں کیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا بیانیہ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور پاکستان کیا
نقطۂ نظر رکھتا ہے اور پاکستان کا بیانیہ کیا